بیوی سمجھ کے اس کو طلاق کا روک دینا چاہیے. اگر جن کا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں اچھا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے. کہا انا خیرکم لأہلی، میں اپنے بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں. عورتوں کو عورتوں سے غیرت ہوتی ہے. آقا جی کی گھر میں کسی بیوی نے کچھ چیز بھیجی، حضرت عائشہ نے دیکھا وہ پلیٹ آقا جی کے ہاتھ میں تھی، اٹھا لی، زور سے ہاتھ مارا، تھالی گری، پھر وہ چیز بھی گر گئی. آقا جی نے عائشہ کو کچھ نہیں کہا اور خود بیٹھ کے ان چیزوں کو اٹھا کے تھالی میں ڈالتے تھے. تمہارا تعلق نبی سے ہوگا، نبی کے دل کو ملال دیتے ہو. نبی کو اپنی ساری امت پیاری ہے. اور عورتوں پہ رحم کا بہت کہا ہے کہ کمزور ہوتی ہیں. کہا ناقصات العقل والدین، ان کی عقل بھی کمزور ہے، دین میں بھی کمزور ہے. مطلب کمزور پر رحم کرو یا سختی کرو؟ رحم کرنا چاہیے. یہ سختیاں کرتے ہیں، اپنے گھر کو خود اجاڑتے ہیں. کہا ڈنگی پستی سے پیدا ہوئی ہیں، پستی کو سیدھا کرو، سیدھا ہوگی یا ٹوٹ جائے گی؟ کیسی مثال دی آقا جی نے. کہا ان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن غلطیوں سے چشم پوشی کرتے رہو، غلطیوں پہ ان کو مت پکڑو ورنہ تمہارا گھر اجڑ جائے گا. ان کو طلاق کا روک دینا، ان کو یہ کرنا، پھر یہاں آ کے بیٹھ جانا، کیا ان کو خیر ہوگی؟ جو آقا کے دل کو ملال دے اس کو خیر ہوگی؟ یا پھر آقا سے محبت کا دعویٰ ہی نہ کر کہ میں آقا کو جانتا ہی نہیں، ختم ہی. ایک طرف سے کہتے ہیں ہم آقا سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف سے آقا جی کو اپنی اچھے ہوں برے ہوں سب سے رویہ اچھا رکھنا پسند ہے. اور اس رویے میں کہا تم میں سے اچھا وہ ہے جو کوئی زیادتی کرے معاف کر دے، جو تمہارے کام نہ آئے تم اس کے کام آ جاؤ، جو تم پر ظلم کرے گا اس کو معاف. وہ پسند کرتے ہیں، پھر کرنا نہیں چاہیے. حق پر بھی ہو، کہا اگر ہٹ جائے، فرمایا میں جنت کی ضمانت دوں گا. وہ حق پر تھا لیکن کہ حق پر میں ہٹ جاتا ہوں، کوئی بات نہیں. آپ کا جنت کی ضمانت بھی نہیں چاہیے، آپ خوشیاں ویسے ہی کر دیتے ہیں. تعلق کی نیت سے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر وہی کام جا کے گھروں میں کرتے ہیں. 10 سال 5 سال ساتھ رہیں، اتنا دکھ ہوتا ہے. یا تو خدا ان کو ہدایت دے یا ایمان پر موت دے دے. تو عورتوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آقا جی کہتے ہیں سختی جس چیز میں گھستی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے. کہا نرمی جس میں داخل ہوتی، نرمی کہا سوار دیتی ہے. کہا من حرم الرفق حرم الخیر کلو، جس کو نرمی سے خدا نے محروم کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں خدا نے ہر خیر سے اس کو محروم کیا. ایسی سختیاں گھر میں کرنی چاہیے عورتوں کے ساتھ. ظالم آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں، تسبیحاں پڑھ. کیا تمہاری تسبیح، کیا تمہاری عبادت، جب نبی کریم کی حرمت اور عظمت تمہارے دل میں نہیں ہے؟ تو ایسے ظلم عورتوں پر نہیں کرنے چاہیے. اگر عورت تمہاری عزت میں خیانت نہیں کرتی، جتنی غلطیاں کرے معاف کر دو. اور عزت میں خیانت کرے وہ معافی نہیں ہے. عزت میں خیانت آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تمہاری عزت میں خیانت نہیں کرتی، باقی زبان چلاتی ہے، آگے سے جواب دیتی ہے، وقت پہ کھانا نہیں دیتی ہے، اور چیزیں غلط کرتی ہیں، لیکن تمہاری عزت کا خیال کرتی ہے، اس پہ گڑبڑ ہے، سب معاف کر دو. اسی آتا ہے کہ جس نے یعنی بد اخلاق عورت پر صبر کیا معافی دے. ایوب علیہ السلام کی صبر کا درجہ خدا دے گا اس کو. بتائیں، ایسا مفہوم میں آتا ہے. خدا کا خوف کرو، ایسے نہ کرو. آتے ہو جاتے ہو عورتوں پہ ظلم کرتے ہو، ان کی غلطی کی اس کو ڈبل سنگل حد سے زیادہ سزا دیتے ہو. ایسے نہیں کرنا چاہیے، اخلاقاً بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس چیز میں نبی دخل دیں تو اس چیز میں زیادہ خیال کرنا چاہیے نا. نبی کریم دخل دیا اس چیز میں تو ایسا کرتے ہو، گھروں کو اجاڑتے ہو اپنے عورتوں پہ. تمہاری ماں بیٹیاں نہیں ہیں، اپنی ماں بیٹیوں کی طرف کچھ اور سوچتے ہو. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کہ بہن ہے، اس کو بھی ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے. بعض ماں باپ زیادتی کرتے ہیں کہ دوسری کی بیٹی گھر میں آ جائے، بہن گھر میں آ جائے، لڑکا لے کے آیا تو اس کے ساتھ سختی، اور اپنی بیٹی کسی کے گھر میں ہو تو اس پر نرمی.
آقا جن کا وہ ایمان والا نہیں ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی ایسے ہی کہے، تو کیا فائدہ یہاں آنے کا جانے کا، کیا فائدہ وظیفے پڑھنے کا؟ آقا جی نے کہا ایک عورت ہے رات دن نماز اور وغیرہ لیکن اخلاق کی بری ہے، آپ نے کہا جہنم میں جائے گی، اخلاق کی اچھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں احتیاط کریں، اتنی نیت خوانی کرنا، آقا کی خوبیاں سنی، پھر آقا سے محبت کے راستے کو اپنانا نہ، جن سے نبی کریم خوش ہوں اس راستے کو پسند نہ کرنا، غلط کرنا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو خدا توفیق دے، ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز میں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو تمہارے لیے لاکھوں خوشیاں پیدا کر دیں گے، ان کی دل کی خوشی تمہاری دنیا آخرت کو سنوار دے گی۔ ہاں تو انشاءاللہ خدا آپ کو ہم کو توفیق والا بنائے گا۔ عورتوں کو دبانا، پھر ان کو ڈرانا، میں تجھے طلاق دے دوں گا شیخ تک خبر نہ پہنچے، یہ میں نے حکماً منع کیا ہے، کہیں منع کرو نہ کرو لیکن شیخ تک کوئی کسی کا خامند یا بیوی خبر پہنچائے اس کو بولو کھلی پہنچاؤ، جو طبیب سے اپنی بات چھپائے گا مرض میں مرے گا، مرض سے بچے گا، مرض میں مرے گا، بدبخت ہے، کم بخت ہے وہ۔ کسی کی بیوی اس کو اس چیز کہیں منع کرتا ہے نہ بات کرے، ٹھیک ہے کرے، لیکن شیخ کے پاس شکایت بھیجے اس کو بولے ادھر کھلی اجازت ہے۔ اگر آپس میں تصفیہ نہ ہو اور عورت بھی اس کو کہے مرد کو ادھر کھلی اجازت ہے، لیکن وہ آپس میں ختم کرے، شیخ تک بات نہ پہنچے تو اچھا ہے، یہ سنت رسول ہے، کیونکہ نبی کریم فرماتے صحابہ کو تم آپس میں ختم کرو، میرے تک نہ پہنچے بات۔ اس لیے طریقت کے اصول میں ایسا ہے، کیسا ہے، بہت نازک معاملہ ہے شیخ کا۔ اگر شیخ کو خدا نے نوازا ہوا ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس کا دل کا بدلنا اچھا نہیں ہے، اس کے دل میں فرق آنا اچھا نہیں ہے۔ شیخ پر خیال ہے، نبی پہ خیال ہے، فیض بند ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو آپس میں تصفیہ کریں کہ منع نہ کریں اس کو کہ شیخ تک اگر بات گئی میں تجھے طلاق دے دوں گا، یہ رکھوں گا یا یہ ہوگا، نہیں منع کرنا، اور بیوی خاوند کو منع نہ کرے، بلکہ یہ حکماً میں نے کہا پہنچا سکتے ہیں بات یہاں، لیکن وہ کوشش کرے میرے تک بات نہ پہنچے، وہ آپس میں اس کو ختم کریں یا بھائیوں کو ڈالیں کہ ہمارا تصفیہ ہو جائے۔ اور عورتوں کو زیادہ معافی دینا چاہیے، اس لیے کمزور ہوتی ہیں یہ، اور آقا جی نے ان کے معاملے میں دخل دیا ہے۔ اس دخل کو حضرت عمر جیسے مضبوط انسان جو حق کو چھوڑتے نہیں تھے، ان کی بیوی زبان چلاتی تھی تو خاموش رہتے تھے۔ کوئی شکایت کے لیے گیا حضرت عمر کے پاس، جب واپس جانے لگا تو اس نے بات نہیں بتائی، کہا آئے تھے کچھ بتاؤ نے کیوں آئے، کہا ایسے نہیں وجہ ہوتی ہے، کہا میری بیوی بہت زبان چلاتی ہے اور مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ میں نے کہا آپ سے کچھ بات کروں کہ آپ در پردہ میری بیوی کو سمجھائے کچھ کہ اس کو میں رویہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا میرے بچوں کو پالتی ہے، اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچتا ہوں، اگر زبان چلاتی ہے تو معافی ہے، کوئی بات نہیں۔ کہا میری بیوی بہت اچھی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، اس کی وجہ سے میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں، اب میں بھی ایسا کروں گا جو کرے میرے۔ تو ہم کو حضرت عمر جیسے صبر کرتے، تم حضرت عمر سے زیادہ ہو منحوس بوٹ سے مارنا عورت کو اور بد اخلاقی کرنا ہمیشہ۔ وہ خودکشی نہیں کرے گی یا کوئی اس کا کسی دوسری طرف غلط خیال نہیں جائے گا۔ آقا نے حکمت سکھائی کہ جتنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کرو گے وہ کہے گی میرا خامن تو سب سے اچھا ہے، اس کا کسی غیر مرد کی طرف دل نہیں جائے گا۔ یا تم بد اخلاقی کرو گے اس کا ذہن خراب کرو گے، وہ دوسرے کی طرف نظر اٹھائے گی، اچھا ہے تم نے خود اپنے کو بغیرت بنایا اور اپنی بیوی کا ذہن خراب کیا، اب وہ غیر مرد کو تکسی، اچھا ہے غیر مرد تکنے سے تمہاری عزت بھی خطرے میں پڑے گی نہیں پڑے گی؟ ہاں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حکمت ہم کو آپ کو کس نے سکھائی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔